ناظرین، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ پیغام افطار منہاج کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور دریسنا ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان سے ایک عظیم نعت خوان جو پچھلے سال اللہ کو پیارے ہو گئے، محترم جناب ذوالفقار حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو پاکستان کی پہچان تھے، پاکستان کا ایک بڑا عظیم سرمایہ تھے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبول بارگاہ ثنا خوان تھے۔ ان کے بھائی محترم عدنان علی حسینی نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنے قیمتی وقت میں سے انہوں نے ہمیں کم وقت دیا، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم عدنان بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی حضور، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ آپ ذوالفقار ٹھیک ہے، بھائی کی خیریت بڑی سے ہیں؟ کمی محسوس ہوتی ہے ہمیں یہاں پر بھی، اور یقیناً آپ کو بھی محسوس ہوتی ہوگی۔ بس جی بالکل، اور یہ بھائی کا پہلا ہی رمضان ہے، ہمیں تو تقریباً یہی لگتا ہے ابھی بھی کہ ایک آس ہے ہمیں کہ بھائی شاید کہیں گئے ہوئے، کیونکہ ٹور پہ جاتے تھے پاکستان سے باہر بھی ادھر ادھر، تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی کہیں گئے ہوئے بس، اور ان کی کمی زندگی بھر کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، یقیناً وہ صاحب مدینہ کی بارگاہ میں گئے ہوئے ہیں اور بے وہاں ایک شک حضور، عظیم بے کام شک، میں مشغول ہیں۔ اللہ ان کو بے شک، سلامت رکھے، ان کے درجات بلند کرے، اور آپ ان اللہ کے رشتہ دار، بھائی، ان کے بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہم آمین، جی، اللہم کیا آمین۔ کلام پیش فرما رہے ہیں آج؟ جی انشاءاللہ تعالی میرے بھائی کا ویسے تو بہت سے کلام ہیں، انہوں نے جو کلام بھی انہوں نے پڑھا وہ ماشاءاللہ جی مقبول ہاں، ہو گیا، بالکل، کوئی شک لیکن نہیں۔ ان کا معروف کلام جو پوری دنیا میں، جو سرکار کی بارگاہ میں بھی مقبول بارگاہ ہوا، در نبی پر پڑا رہوں گا، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ تعالی میں پیش کرتا ہوں 2-3 اشعار حضور۔ جی جی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، سبحان اللہ۔ کہ یہی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، کہ یہی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے،
نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ حاصل کلام شعر دیکھیں حضور۔ جی جی۔ جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر، جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر، کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا، کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے، اور آپ یوں ہی اپنے بھائی ذوالفقار حسینی کی جو کمی ہے وہ اس کو پورا کریں، اور گلشن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں ہی نعتوں کے پھول کھلاتے رہیں۔ اللہم آمین۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ میرے بھائی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر ضرور آپ سے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ناظرین، میری زندگی کا تجھ سے نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، کسی وقت یا محمد کی صدا کو میں نہ بھولا، کسی وقت یا محمد کی صدا کو میں نہ بھولا، دم نزا بھی زباں پر یہ کلام چل رہا ہے، کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے۔ آئیے اخلاص اور للہیت کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سلسلہ گفتگو لے کر چلتے ہیں محترم عمیر صاحب کے پاس، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ صدق و اخلاص کی علامات کیا ہیں؟ Well, signs of sincere people, what they do is they hide their good deeds. That's one of the signs. They hide their good deeds as well as they hide their bad deeds. Yaqub Makfuf rahmatullahi alayhi says that a sincere person is the one who hides his good deeds as he hides his bad deeds. So that they're hidden from the people. Otherwise you have the element of showing off, the riya. The element of riya has to be taken away. And that's the only time you can take it away, truly take it away, is when you are away from the eyes of the people. When people don't see you performing your deeds for Allah subhanahu wa ta'ala.
So that's a mark of a person who's sincere. Abu Amama radiallahu ta'ala anh says once he passed a man who was crying whilst he was in frustration. جی ایک عمر بھائی ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم شاہد بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہد بھائی لندن سے چراغ بات کر رہا ہوں. جی شراز بھائی آپ کو نام بتانے کی ضرورت نہیں, آپ تو جانی پہچانی شخصیت ہیں اور آپ کی آواز بڑی ہمیں محبوب و مرغوب ہے. فرمائیے. بہت شکر گزار ہوں. شاہد بھائی ایک چھوٹا سا سوال تھا آپ سے. جی کہ جیسے ہم چیریٹی کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ہمیں جیسے دکھا کر دینا چاہیے اور اس کو سب کو بتا کے دینا چاہیے تاکہ دوسروں کو موٹیویشن ملے, تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی بالکل, آپ کا بہت سوال اہم ہے. انشاءاللہ ابھی علامہ صاحب سے پوچھیں گے اور آپ پروگرام دیکھتے رہیے اور اس کا جواب انشاءاللہ ضرور دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ. دعا میں دیکھے ساتھ آپ کا شکریہ, آپ نے کال کی اور پروگرام میں شرکت فرمائی. جی بہت بہت شکریہ. جی وعلیکم السلام. So Abu Amama radiallahu ta'ala anh was passing a man who was crying whilst he was in frustration. He said it would have been better for you if you were at home and no one could see you. So that amal, that deed that you're doing, so if a person is doing in front of people, then the element of showing off comes in. But if you're doing it at home, that's a sign of a person who's sincere with Allah subhanahu wa ta'ala, is that they do their good deeds away from the eyes of the people. So there is no, even a slight sliver of doubt can come into their deeds. Another sign is gaining knowledge to act on the knowledge. So their thirst for knowledge, their need for knowledge isn't because they want to appear very educated in front of people. Their need isn't for so that they can get a higher position in this world, they can become a manager, managing director or whatever of a company. Their thirst for knowledge is so that they can act on that knowledge, so they can become a person who acts on whatever they've learned. And this was the way of the Sahaba Ikram as well, because it's reported that they used to, whenever they used to learn an ayat, they would do it in chunks of 10 ayats. So they would learn 10 ayats, they would understand the meaning of the ayats from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they would understand the implications, and then they would act on those ayats. So they would correct their ways and correct their actions to match with those ayats, and then move on to the next 10 ayats of the Quran. So that was their way, that was the way of the Sahaba Ikram who were learning the Quran. But what we've done is, in our society, it's a completely different way. In our society, we are learning, even this doesn't just apply to people who are learning the trades of this world. It applies to scholars as well. It applies to people who are learning the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. There are intentions, again, it all comes down to the intention. So if you're learning it because you want to stand in front of 1,000 people, 100 people, 2 people, whatever, at the front of the mosque and propagate to them and don't act on it yourself, then that's wrong. You are not mukhlis yet. You're not at that stage where you are sincere with Allah subhanahu wa ta'ala. So the only reason you're gaining the knowledge is so that you are sincere. And it's opposite in our society, because it's the love of dunya that we have. We want to be either known, we want to either have financial gain from it, or we want to have some sort of gain, either it's financial or fame, etc. So another sign that comes to another sign is the lack of love of dunya. Your love of dunya goes away once you become sincere, because you're no longer doing anything to stay in this dunya, you're no longer doing anything to keep with this dunya. You are doing it to please Allah subhanahu wa ta'ala, and that's your only aim and objective. So that definitely your lack of your love has to go. Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alayhi says that if the qaris of the people who recite the Quran, if they were alive, then they would feel the fire of the haram in their stomachs. So they wouldn't recite for money. They wouldn't recite in that time. I mean, we've got similar things can be applied for people who do not today, and all of these. So if he says if they were alive, they would feel the fire in their stomachs. So they would feel that dunya going into their stomachs if they're doing it for the dunya. But they're dead because they eat roadkill and fire. And these are the signs of the people of Jahannam. When people are going to be entered into hellfire, they will be eating roadkill. They will be eating the fires of hellfire. They wouldn't be given food and sustenance. So another Wali Zunnun Misri rahmatullah alayhi, he says
he was asked that when should one consider himself to be sincere, so it's a sign of being sincere. He replied that when one expends all of his efforts in obedience to Allah subhanahu wa ta'ala, so every single ounce of his effort is going to pleasing Allah subhanahu wa ta'ala, and he prefers humiliation in this world. That's a sign of something that you don't want respect, you don't want recognition, you don't want fame, you want humiliation, you want anonymity, you want people to not even remember you. That's what you would like, because your love of dunya has come out of your heart. And then Yahya bin Ma'az rahmatullah alayhi was asked exactly the same thing about the sign of somebody who's sincere. He replied, when his habits become like a baby's, that he doesn't care about praise or condemnation or criticism. So a child doesn't have any of those needs because they don't realize them yet. And then one more sign would be, there's no difference between your inner state and your outer state. So what's inside you and what's outside you, the batin and the zahir are both exactly the same. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. شاہد بھائی فیصل بول رہا ہوں. السلام علیکم. ماشاء اللہ آپ کا پروگرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے. میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی. So, as I was saying, there's no difference in the inner state and the outer state. Your zahir and your batin are exactly the same. Utbah bin Amir says that when the inside and outside of the human being is the same, then Allah subhanahu wa ta'ala says to his angels that this is truly my servant. So you only become a true servant of Allah subhanahu wa ta'ala when your inside and outside is the same. So again, it's related to the previous things, where a scholar or anybody for that matter, they appear that they might love Allah subhanahu wa ta'ala, they're very, very pious, but on the inside they know that they're not. And you have a habit of forgetting about and forgiving, and not fulfilling your duties. And last riwayah on this is Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alayhi, when he met Khidr alayhi salam in Medina, and he asked him for advice, and he replied, stay away from the outward appearance of a friend of Allah subhanahu wa ta'ala. So don't seem like you're a friend of Allah subhanahu wa ta'ala. Don't, from the way you dress, from the way you talk, from the way you interact with people, don't appear as if you are the friend of Allah subhanahu wa ta'ala, and an inward state of being an enemy of Allah subhanahu wa ta'ala. So once you're away from the people's eyes, you are completely different. You're no longer caring about your salah, you're no longer caring about Allah subhanahu wa ta'ala and pleasing Allah subhanahu wa ta'ala. So he says, avoid that state where you're different from inside and out, because he says that state is a sign of a hypocrite. And he says hypocrites are going to be at the lowest of the low level of hellfire. اللہ. یہ ڈاکٹر صاحب دیکھیے کہ ہماری زندگیوں میں جس چیز کی سب سے زیادہ اپرنٹلی جو کمی نظر آتی ہے وہ اخلاص کی. عمل بندہ ہر کوئی کر رہا ہے، اور دنیا جہان میں ہم چیریٹی بھی سب سے زیادہ کر رہے ہیں، اعمال بھی زیادہ ہیں، مساجد بھی دھڑا دھڑ بن رہی ہیں، اور دین کی خدمات بھی، مگر جس چیز کی کمی ہے وہ ہے اخلاص. اسی وجہ سے اس کے رزلٹ پیدا نہیں ہوتے. تو یہ جو عدم اخلاص ہے، اخلاص کا نہ ہونا ہماری زندگیوں میں، اس کے کیا روحانی مادی نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ نقصان ہی نقصان ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں. عدم اخلاص، جیسے پہلے بات چل رہی تھی کہ عدم اخلاص جو ہے فرٹیلائزر ہے. اگر آپ گھر میں کوئی پودا لگائیں، گملے میں، گھر میں، گارڈن میں، اگر اس کو پانی نہیں دیں گے، اس کو کھاد نہیں ڈالیں گے، فرٹیلائز نہیں کریں گے، تو وہ آپ کو اچھا پھل نہیں دے گا. تو یہ اخلاص ہمارے اعمال کے لیے یہی کرتا ہے. اور اگر ہم اس کو کھاد نہیں لگائیں گے، پانی نہیں دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ جڑی بوٹیاں بیچ میں سے نکل سکتی ہیں اگر اس کی لک آفٹر نہیں کریں گے. اور وہ ہے یہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، شو آف ہے، اس کے اندر پھر حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، دنیا کی محبت ہے. یہ ساری جڑی بوٹیاں جب وہ نکل آئیں تو وہ پھر پوری فصل جو ہے وہ صحیح اصل حالت میں آپ کو نہیں مل سکتی. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ بھی
سب سے بڑا نقصان ہمارے اعمال کو عدم اخلاص کا یہ ہے کہ ہمارے اعمال اس طرح نتیجہ خیز نہیں ہو سکتے جیسے ان کو ہونا چاہیے، اور ہمیں وہ پھل نہیں مل سکتا جو ملنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو پہلے گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہماری صحبت کا بھی ہوتا ہے، جی یہ بھی ایک نقصان ہے، یعنی ایک اثر ہے ہماری اخلاص نہ ہونے پر، عدم اخلاص کی ایک جو ریزن ہے تو وہ بھی جاننے کی ضرورت ہے ہمیں، صحبت ہے۔ یعنی جس طرح اچھے بندے کی صحبت ہمارے اوپر اثر کرتی ہے، اسی طرح برے بندے کی صحبت بھی اثر کرتی ہے۔ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حدیث پاک، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافخ الکیر کا لفظ استعمال کیا اور عطار کا لفظ استعمال کیا، فرمایا کہ نیک بندے کی جو صحبت ہوتی ہے وہ ایسے ہے جیسے پرفیوم سیلر ہے، اور برے بندے کی صحبت ایسے ہے جیسے آپ کسی بلیک سمتھ کے پاس، لوہار کے پاس بیٹھے ہیں، تو جس کے پاس بیٹھیں گے اس کی صحبت کے اثرات آپ پر نظر آئیں گے۔ عطار کے پاس بیٹھیں گے تو خوشبو ملے گی، اور لوہار کے پاس بیٹھیں گے تو دھواں ملے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمارے لیے دونوں کریکٹر پیدا کیے ہوئے ہیں، جیسے شیطان ہے، اولیاء الشیطان ہے، یعنی شیطان اکیلا ہی میدان میں ہمارے خلاف نہیں لڑ رہا، ہاں اس نے پورا قبیلہ ہے، اس کے دوست ہیں اور یار بھی ہیں، اس کے ورکر بھی ہیں، اور وہ سارے جن نہیں ہیں، وہ انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، تو وہ بھی لگے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی شیطان ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی بچائے اور ہمارے دوست احباب بھی یعنی وہ انسان کی صورت میں بھی شیطان آپ کے ساتھ بیٹھا ہو سکتا ہے، جو آپ کو، اور اس کا کرائیٹیریا کیا ہے، وہ اس کے لیے بھی بہت زیادہ ریسرچ کی ضرورت نہیں، مجھے کیسے پتہ چلے۔ جو بندہ آپ کو نیکی کی طرف لے جا رہا ہے، ہدایت کی طرف لے جا رہا ہے، آپ کو خیر کی طرف لے جا رہا ہے، وہ آپ کا دوست ہے اولیاء الرحمن میں سے، یعنی جیسے شیطان کے دوست ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بھی دوست بنا کے رکھے ہیں۔ جیسے شیطان نے کہا تھا کہ میں ہر طرح کی کوشش کروں گا گمراہ کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا توڑ نکال کے دنیا میں ہمیں فراہم کیا۔ فرمایا کہ اگر شیطان کے حملوں سے بچنا چاہو تو میرے نیک بندوں کی صحبت میں آ جانا۔ اب دیکھیے نا، سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرائض منصبی بیان کیے گئے اس میں سے ایک ہے وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تزکیہ کرنا، اور تزکیہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، اسی ریاکاری کو نکال کے اسی جگہ پر اخلاص کو پیدا کر دینا، یعنی حسد کو نکال کے، طمع کو نکال کے، لالچ کو نکال کے، تمام برائیوں کو نکال کے اس پہ اخلاص، اس میں محبت، اس میں للہیت، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوجہ اللہ کوئی کام کرنا، وہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل کر دیں، اور فرمایا کہ ہر کام جو ہے لوجہ اللہ جب ہوگا وہ اسی وقت ہوگا جب اخلاص اندر پیدا ہوگا۔ تو اخلاص اتنی بڑی نعمت ہے، اور ہمارا دشمن اتنا بڑا ریاکاری ہے کہ ان دونوں کی آپس میں جنگ رہتی ہے۔ اب ہم نے جو ہے اپنے اوپر محنت کرنی ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو شیطان حاوی ہوگا، ریاکاری ہمارے اندر آئے گی، اور ہمارے سارے اعمال ہم سمجھ رہے ہوں گے نمازیں بہت پڑھ لی، روزے بہت رکھ لیے، حج بڑے کر لیے، عمرے بڑے کر آیا ہوں، ہر سال الحمدللہ عمرے پہ جاتا ہوں، لیکن جب آنکھ بند ہونے کے بعد دوبارہ کھلے گی تو سارا کیسہ خالی ہوگا۔ اچھا، یہاں پر آپ کیسے اس کو ریلیٹ کریں گے؟ ہمارے کالر کا جو سوال بھی تھا شراز صاحب کا لندن سے، کہ یہ اعلانیہ جو صدقہ دینا ہے، چیریٹی دینا ہے، تو وہ ریاکاری کے حکم میں آتا ہے یا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا ہے قرآن پاک میں؟ اس کا کیا ہے؟ اس کا بھی وہ ایک ہی چیز ہے، اور اس کا جواب ہے وہ یہی ہے کہ اگر تو وہ اخلاص کے ساتھ ہے، دل کے اندر اخلاص موجود ہے، جیسے عمیر بھائی نے بات کی کہ ظاہر اور باطن اگر ایک ہو گیا بندے کا تو وہ اخلاص ہے۔ اگر اعلانیہ دے رہا ہے بندہ اور نیت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو موٹیویشن ہوگی، اور دل کے کہیں کسی کونے کے اندر یہ نہیں کہ ذرا بلے بلے ہو جائے گی، لوگ خوش ہوں گے، بڑا پتہ چلے گا سوسائٹی میں، بہت بڑا سخی ہے، اگر تو ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال ہو گیا تو وہ جو ہے وہ صدقہ، وہ خیرات قبول نہیں ہوگا۔ ہاں، اس نیت کے ساتھ دینا، قرآن نے دونوں طریقے بیان کیے ہیں، سرًا و علانیہ بھی کہا، اور فرمایا اگر ان تبدوا الصدقات، اگر ظاہر کر کے، بتا کے، اعلان کر کے صدقات دو تو وہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر دو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔
تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ اور آپ کی قلبی کیفیت پہ. اگر آپ سرن بھی سری طور پر بھی دیتے ہیں تو یہ تو کیفیت اس وقت بھی طاری ہو سکتی ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کہیں نہ کہیں کسی کو اظہار اگر یہی چیز آپ نے سرن دی یا دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا ہے تو یہ بھی ایک خفی جو ہے نا ریاکاری ہے. وہ تو اس حد تک ہو کہ سرکار نے فرمایا کہ آپ کا دائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کو خود کو بھی اس کا احساس نہیں. حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالی وہ بیان فرماتے ہیں, یہ اس کے جواب میں وہ بڑا فٹ بیٹھتا ہے. جی آپ فرماتے ہیں کہ اخلاص کی 3 علامات ہیں. ان میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ استواء المدح والذم من العامہ. پہلی علامت اخلاص کی یہ ہے کہ لوگوں کی مدح اور ذم تمہارے لیے برابر ہو جائے. یعنی کہ لوگوں کی کوئی تمہاری تعریف کرے یا تم کو گالی نکال دے, کوئی تمہارے بارے میں اچھے کلمات کہے یا برے کلمات کہے, تمہارے دل کے اوپر اس کا کوئی اثر نہ ہو. ہم تو اس کو صدقہ خیرات دینا بند کر دیتے ہیں اگر کوئی ہمارا رشتہ دار کوئی برا بھلا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کو کسی نے آ کے بتایا کہ فلاں اور فلاں, بات اور صوفیہ کے بارے میں بھی ہے کہ فلاں بندے آپ کی غیبت کر رہا تھا, آپ نے فوراً اس کے لیے جو ہے نا ٹرے جو ہے مٹھائی کا تیار کیا اور اس کی طرف بھیج دیا اور اس کا شکریہ ادا کیا. فرمایا مجھے پتہ چلا ہے آپ نے اپنی بڑی محنت سے کمائی ہوئی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں ڈال دی ہیں, تو میں اس کا حق تو نہیں ادا کر سکا لیکن میری طرف سے یاد دیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی مدح اور کسی کی ذم بندے کے لیے برابر ہو جائے, نہ کسی کی تعریف کا نفس پر اثر ہو, خوشی ہو, نہ کسی کی مذمت کی غصہ آئے اور دل کے اندر برے خیالات پیدا ہوں. ایک تو یہ ہو گیا. فرمایا دوسرا فرماتے ہیں کہ کوئی نیک کام کر کے بندہ اس کام کو بھول جائے اور کبھی سوچے بھی نہ کہ میں نے کوئی نیک کام کیا ہے, نیکی کر دریا میں ڈال ہم کہتے ہیں. تو فرمایا کہ نسیان کے لفظ آپ نے استعمال فری ہے, نسیان و رویت الاعمال فی الاعمال, کہ جب اعمال کی بات آئے گی تو جو عمل خیر کیا ہے اس کا خیال بھی دماغ کے اندر نہ آئے کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا. اور تیسری بات وہ فرماتے ہیں, اب تصور کیجئے کس لیول پہ جا کے جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو پھر چھوٹا سا رائی کا عمل بھی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے پہاڑ بن جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو نیک کام کر لیا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کے ثواب کی توقع بھی نہ کرنا, یہ اخلاص ہے. بے شک سبحان اللہ. کہ میں نے نماز پڑھی, روزہ رکھا, حج کیا, زکوٰۃ دی, کسی کا ضرورت پوری کی, کسی کے کام آیا, کسی کی حاجت پوری کی, اور فرمایا اس کے بعد یہ نہیں دل و دماغ کے اندر یہ خیال بھی پیدا نہ ہو کہ روز معاشر مجھے دنیا میں تو دور کی بات, روز معاشر اللہ کی بارگاہ سے مجھے اجر و ثواب ملے گا. اب دیکھیں نا وہ ایک خاتون کا ذکر آتا ہے جو بدکار تھی, طوائف تھی, تو اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. اب اس وقت اس کا دھیان اس طرف تو نہیں گیا ہوگا کہ بھئی میرا پتہ نہیں عمل قبول بھی ہوگا یا نہیں, اس نے تو اس کی اللہ کی مخلوق کی پیاس بجھائی. اور پھر آپ نے جو بات مگر اس کے اندر جو اخلاص کی طاقت تھی اس کی وجہ سے بخشش. حضرت رابعہ بصریہ کی جب آپ نے بات کی تو فرمایا کہ یہ ہے اخلاص. انہوں نے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ لوگ اس کی عبادت کریں صرف اس کی خاطر, نہ کوئی جنت کے لیے کرے, نہ وہ جہنم کے خوف سے کرے, نہ جنت کے شوق میں کرے. تو یہ چیز جب اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا سونا, جاگنا, اٹھنا, بیٹھنا ہی عبادت بن جاتا ہے, ہر کام عمل خیر بن جاتا ہے. اور پھر فرماتے حضرت مکحول فرماتے ہیں آپ کا ارشاد ہے کہ ایک بندہ 40 دن تک اخلاص کی دولت اپنے اندر پیدا کر لے. تصور کیجئے صرف 40 دن, 40 سال نہیں, 30 سال نہیں, 20 سال, 40 دن, کہ جو بندہ 40 دن اخلاص اپنے اندر پیدا کیے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں دانائی کے, حکمت کے چشمے جو ہے کھول دیتا ہے جو اس کی زبان سے جاری ہوتے ہیں. اللہ یعنی اس کی بات میں اثر پیدا ہوتا ہے, دانائی ہوتی ہے, حکمت ہوتی ہے, اور اس بندے کے بول پھر دنیا کی اور لوگوں کی کیفیات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں, لوگوں کے حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہم اولیاء صلحاء کا ذکر پڑھتے ہیں ان کی مجلس میں اتنے لاکھوں لوگ آئے اور سب کے دل بدل گئے, یہ وہ چیز ہے کہ انہوں نے, اور اولیاء کا کام ہی یہی ہے. جیسے میں نے وہ آیت پڑھی نا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا
جو ایک فرائض منصبی میں سے ایک فرض یہ کا تزکیہ کرنا، وہ تزکیہ کا فیض اولیاء اور صلحاء کو ملا کہ اولیاء اور صلحاء کی ساری زندگی کی ایفرٹ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہوتا ہے، ان کا سارا مجاہدہ، ان کی ساری عبادات صرف ایک مقصد کے لیے ہوتی ہے، وہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا۔ جب وہ اخلاص پیدا کر لیتے ہیں، جو پھر ان کی مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے اس کو بھی فیض ملتا ہے، ان کو بھی اخلاص کی دولت مل جاتی۔ تو اس لیے اہل اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا جو ہے عدم اخلاص کی جو نقصانات ہیں ان سے بچاتا ہے۔ آج کل کے جو اہل اللہ ہیں جو نذرانوں کے بغیر اپنی مجلس میں نہیں بیٹھنے دیتے، تو یہ اہل اللہ کی بات کی ہے، اہل الفلوس کی۔ ناظرین، ہم نے گفتگو کی للہیت اور اخلاص پر۔ آخر میں اگر میں مولا کائنات کا ذکر کرتے ہوئے آج کے پروگرام کا اختتام کروں تو بڑا یہ ہمارے لیے قبولیت کا باعث ہوگا۔ مولا کائنات ایک غزوہ میں ہے اور ایک دشمن کے ساتھ دو بدو جنگ میں مصروف ہے۔ آپ نے اس کو زیر کر لیا، اس کو نیچے گرا لیا اور آپ اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ قریب تھا کہ آپ اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیتے۔ اس بدبخت نے غصے کے مارے آپ کے چہرہ انور پر تھوک دیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، آپ اس کے سینے سے نیچے اتر آئے اور اس کو قتل نہیں کیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے پوچھا، علی یہ تو بہترین موقع تھا، آپ نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنگ لڑ رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کو جب میں نے نیچے گرا لیا اور میری تلوار اس کی گردن پر تھی، اس وقت تک میرے دل میں فقط اللہ کی رضا تھی، مگر جب اس نے میرے چہرے پر تھوکا تو میرے من میں غصہ آیا، اور پھر میں غصے کے ساتھ اگر اس کو قتل کرتا تو اللہ کی رضا میں میرا غصہ بھی شامل ہو جاتا، اور علی المرتضیٰ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا اخلاص فقط اللہ کے لیے ہے، اس کی زندگی کا ہر عمل اللہ کے لیے ہے، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ہاں ناظرین، یہ اخلاص ایک ایسا عمل ہے کہ اگر اس اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے انسان ایک گھوڑا لے لے اور یہ نیت کر لے کہ میں اس گھوڑے پر چڑھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا، اس کو زندگی بھر جہاد پر جانے کا موقع نہ ملے اور اس کی راہ میں لڑنے کا موقع نہ ملے، مگر وہ جو گھوڑے کی رکھوالی کرتا رہے گا، گھوڑے کی گندگی صاف کرتا رہے گا، گھوڑے کی لید اٹھاتا رہے گا، گھوڑے کی خدمت کرتا رہے گا اور دیگر کام بھی گھوڑے سے لیتا رہے گا، وہ سارے کے سارے کام اس ایک اخلاص کی وجہ سے، لوجہ اللہ عمل کی وجہ سے اس کے عبادت قرار پائیں گے۔ اب دیکھیے کہ اخلاص اور للہیت کتنا بڑا یہ ایک اکسیر ہے، جو ہمیں مل جائے تو ہمارا چھوٹا عمل بھی کتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم تھوڑی انویسٹمنٹ سے زیادہ پروفٹ کمائیں اور ہمیں راتوں رات ہم مالا مال ہو جائیں۔ اخلاص ایک ایسا جوہر ہے جو ہمیں نصیب ہو تو ہمارا ایمان بھی بہت بڑھے گا اور تھوڑے اعمال بھی بہت زیادہ پروفیٹیبل ہوں گے۔ ناظرین، آج کا یہ پروگرام حسن احوال کے حوالے سے للہیت اور اخلاص پر مبنی تھا۔ کل انشاءاللہ ہم صبر و شکر کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور آپ کو میں یاد کراتا چلوں، کل کے بعد پرسوں انشاءاللہ آفٹر ٹمارو جو رات آئے گی وہ شب قدر یعنی نزول قرآن کی 27ویں رات ہوگی۔ 27ویں کی رات جو شب قدر معروف ہے، انشاءاللہ تعالی اس میں آپ ہمارے پروگرام میں شمولیت کرنا مت بھولیے گا۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے، ختم قرآن پاک کے ذریعے اور دیگر جو بھی آپ پڑھنا چاہیں، انشاءاللہ تعالی ہم پروگرام میں ایصال ثواب بھی کریں گے، خصوصی دعا بھی ہوگی اور خصوصی نعت خوانی بھی ہوگی اور خصوصی کلام اور شب قدر کے فضائل بھی انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ آپ ضرور دیکھیے گا پروگرام۔ کل انشاءاللہ صبر و شکر پر گفتگو ہوگی اور پرسوں انشاءاللہ تعالی شب قدر پر ہوگی۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میں دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں محترم علامہ ڈاکٹر رفیق حبیب صاحب. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الميزان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. باری تعالیٰ ہماری آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اور جو کچھ کہا سنا اس پر صدق کے دل سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما, للہیت کی دولت عطا فرما, اپنی رضا کی دولت عطا فرما, ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے حال پر فضل و کرم فرما. سب کی عبادات اور سب کے اذکار اور سب کے صیام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اور سب پر اپنے انوار و تجلیات کی بارش فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. Iftar transmission has been brought to you by United Maxwell Road, Queensley and M9.